وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد ما، اس کے بعد جو استجیب لہ، قبول کر لیا گیا اس کے لیے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ قبول کر لیا گیا اس کو، یعنی اللہ کو قبول کر لیا گیا، اللہ کی باتیں مان لی گئیں۔ کچھ لوگ اس کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ قبول کر لیا گیا اللہ کو، یا اللہ کی باتوں کو مان لیا، کس نے؟ مسلمانوں نے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ جھگڑا نہیں کرتے۔ ایسے نیک تینت لوگ بھی ہیں، ایسے برگزیدہ لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، کہ سارے ہی اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی باتوں کو مان لیا ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی توحید نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے رسولوں کو نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والے احکام کو نہیں مانتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی وحی کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، تو وہ جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، نہ اللہ کی وحی کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی توحید کو، نہ اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہ بات مان لی گئی اس کی، یعنی اللہ کی بات مان لی گئی، یعنی بہت سارے لوگوں نے، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں نہ ماننے والوں کے مقابلے میں، لیکن مومنوں نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اللہ کی بات کو مان لیا گیا، کچھ لوگوں نے اللہ کی باتوں کو مان لیا، حجتهم داحضۃ عند ربهم، ان کی دلیل ٹیڑھی ہے ان کے رب کے پاس۔ کن کی دلیل؟ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا جھگڑا بغیر دلیل کے ہے، بغیر بنیاد کے ہے۔ کوئی بنیاد
کوئی ان کے پاس بنیاد نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ دلیل کے بغیر صرف مال و دولت اقتدار کی بنیاد پر اللہ نے انہیں مستغنی کر دیا ہے، وہ اللہ سے مستغنی کرنے کا بدلہ لے رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں کیوں دے دی ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی دلیل ٹیڑھی ہے ان کے رب کے پاس، ان کی دلیل کوئی حیثیت نہیں ہے، بغیر دلیل کے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ سارے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، نہیں، اللہ کی باتوں کو مان بھی لیا گیا ہے چاہے وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بالمقابل جو اچھے لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی اس کے آس پاس ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے لوگ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ گنے چنے لوگ کیوں نہ ہوں۔ اللہ جب بروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ اچھوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ سارے ہی ایسے ہیں، پوری دنیا ہی ایسی ہے۔ اچھے لوگ چاہے تھوڑے ہوں، چاہے وہ انگلیوں پہ گنے جانے والے ہوں، اللہ ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو یہاں من بعد ما استجیب لہ کہہ کر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل بات ہو رہی ہے جھگڑا کرنے والوں کی، اصل بات ہو رہی ہے انکار کرنے والوں کی، نہ ماننے والوں کی۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ کی بات کو مان لیا گیا، تو ان کی دلیل اللہ کے ہاں ٹیڑھی ہے، ان کی دلیل اللہ کے ہاں فضول ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل فضول ہے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، یعنی گویا کہ مطلب یہ ہوا بغیر دلیل کے وہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، یہ قبول کرنے والے مسلمان ہیں۔ یہ اصل میں آج سمجھے من بعد ما استجیب لہ ایک جملہ معترضہ ہے، درمیان میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ سارے ہی ایسے لوگ نہیں ہیں، سارے ہی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، زیادہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جو جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بنیاد کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ کی بات کو مان بھی لیا گیا، انہوں نے نہیں مانا، جھگڑا کرنے والوں نے، اور لوگوں نے مانا، یعنی مومنوں نے۔ آپ ذرا سامنے ترجمہ دیکھیں جو آپ کے سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا جھگڑتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں ہے نا، بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اصل میں عبارت کیا ہے کہ جو لوگ خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے۔ تو اصل میں جو عبارت میں تھوڑی تقدیم و تاخیر ہے، اصل بات ہو رہی ہے کافروں کے بارے میں، جھگڑا کرنے والوں کے بارے میں، اور اللہ در حقیقت یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے وہ فضول جھگڑا کرتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی وحی کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ چاہے تعداد میں زیادہ ہیں، چاہے ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، چاہے عام لوگ ان کی بات زیادہ سنتے ہیں، ان کی بات میں وزن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے، یہ صرف ان کے مال و دولت کی وجہ سے لوگ ان کے بات سن لیتے ہیں، ان کے اقتدار کی وجہ سے لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں، ورنہ ان کی دلیلیں ساری پھوکی ہیں، کوئی وزن نہیں ہے ان کی دلیلوں میں۔ جو بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اس کے دلیل میں وزن کوئی نہیں ہے، اگرچہ اللہ کو مان بھی لیا گیا ہے۔ سب لوگ ہی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے مومن بھی ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے۔ درمیان میں اللہ نے مومنوں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ من بعد ما استجیب لہ، تھوڑا سا کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، اگر اس کو صحیح سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ کون لوگ ہوئے؟ نہ ماننے والے، کافر لوگ، جھگڑا کرنے والے۔ جب ان کو دعوت دی جائے اللہ کی طرف، بجائے ماننے کے آگے سے بحث و مباحثہ، جھگڑا، مار کٹائی، سخت زبانی، بد کلامی، ان چیزوں پر اتر آتے ہیں، جدال بالباطل شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ بس دلیل کوئی نہیں ہے، ان کی دلیل اگر ہے تو وہ لغو ہے، فضول ہے، بے بنیاد ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ کی باتوں کو مان بھی لیا گیا ہے، سب ہی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے۔ ایسے خوش بخت لوگ بھی ہیں، ایسے نیک تینت لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے لیے وہ نہ صرف اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں بلکہ ان پر جان بھی قربان کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ بھی ہیں، اللہ نے ان کا بھی ضمناً ذکر کیا ہے
سارے ہی لوگ جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی جھگڑا کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ایک بات کامن ہے کہ ان کی دلیل کوئی نہیں ہوتی، ان کے سب کی دلیلیں پھوکی ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں۔ جی اللہ کو مان لیا گیا، سمجھ اللہ کے احکامات کو مان لیا، اللہ کی باتوں کو مان لیا۔ اور جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، اس کے بعد کہ قبول کر لیا گیا اللہ کو، یعنی اللہ کی باتوں کو مان لیا گیا۔ آپ اصل میں یہ آیت ذرا سامنے رکھیں تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا اللہ کو یعنی اللہ کی باتوں کو، والرسول اور رسول کو یعنی رسول کے احکامات کو، رسول کی باتوں کو، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا۔ ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں صبر کرنے والے کہ انہیں دنیا کی آزمائشیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، زخم بھی انہیں لگ جائیں، جب ان زخم لگنے کے بعد بھی انہیں اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم آتا ہے، وہ زخم بدن کے ساتھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننے پر تیار ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ جنگ احد کے بعد، جب جنگ احد میں مسلمانوں پر بڑی آزمائش آئی تھی اور بڑا نقصان ہوا تھا، تو مسلمان پہلے فتح یاب ہوئے، بعد میں پھر مسلمان تو مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر 50 لوگ کھڑے کیے تھے، حضرت خالد بن ولید کافروں کے ساتھ وہ بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے ان کے ذہن میں آیا کہ جبل رمات سے پیچھے سے حملہ کرنا چاہیے۔ وہ پیچھے سے حملہ کرنے آئے تو وہ جو جبل رمات پہ 50 لوگ تھے ان میں سے 40 لوگ وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے جا چکے تھے، 10 لوگ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا، واقعہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ 10 لوگوں کو شہید کیا، انہوں نے تھوڑے لوگ تھے، 10 لوگوں کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جتنے مسلمانوں نے جنگ بدر میں ان کے مردار کیے تھے اتنے ہی جنگ احد میں مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔ اب جب اتنے شہید ہو گئے، مسلمان تتر بتر ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ گرم ہو گئی کہ آپ سے ایک ملتے جلتے صحابی شکل و صورت میں، قد و قامت میں وہ شہید ہو گئے، تو لوگوں نے پھیلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کے اور بھی دل حوصلے پست ہوئے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے حیات تھے، آپ ایک غار میں موجود تھے، آپ کے بعض جانثار صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، تو ابو سفیان نے پھر اس موقع پر جو ہے نا وہ پکارا تھا کہ کیا محمد ہیں، کیا ابو بکر ہیں، کوئی آواز آپ نے فرمایا خاموش رہو، پھر عمر ہیں، پھر آخرکار حضرت عمر بول پڑے کہ ہاں ہم سب موجود ہیں، ہم سب زندہ ہیں۔ اور تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ بدلہ ہے جنگ بدر کا، تم نے جنگ بدر میں ہمارا نقصان کیا تھا، ہم نے اب تمہارا اتنا نقصان کر دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگ ان کا مسلح ہوا ہے، میں نے ان کا مسلح کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن مجھے وہ چیز اتنی بری بھی نہیں لگی۔ بہرحال پھر کہنے لگا دیکھو یہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے معبود ہیں، ان کی شان بلند ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ کہو کہ تمہارے بت ان کی شان بلند نہیں ہے، اللہ کی شان ہی بلند ہے ہر حال میں۔ بہرحال تو ابو سفیان یہ کہہ کر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کافی نقصان ہو گیا ہے، تو کافروں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا شروع میں، تو اب وہ واپس جانے لگے۔ واپس جاتے جاتے رستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کا نقصان تو کافی زیادہ کیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا پوری طرح کلا کما نہیں کر سکے، یہ تو اگلے سال دوبارہ تازہ دم ہو کے دوبارہ تیار ہو کے ہمارے بالمقابل آ جائیں گے، تو ایک دفعہ ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ واپس جائیں اور واپس جا کر جو بچے کچھ مسلمان ہیں تو انہیں بھی وہ نقصان پہنچائیں۔ پیچھے سے حضرت جبریل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے اور حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ کافروں کا پیچھا کرنا ہے۔ اب اس وقت بڑی ہی کریٹیکل صورتحال تھی، بڑی مشکل صورتحال تھی، مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا ہے، وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی مسلمان جو باقی بچے کھچے ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ اور حکم ہوا کہ کافروں کا پیچھا کرنا ہے، تو اب جو مسلمان تھے وہ تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، تو استجابوا للہ والرسول کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا،
اس حالت میں بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیں، استجیب لہ، اس کے بعد کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہا گیا، اس کے بعد کہ اللہ کی باتوں کو مان لیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ تو کافر لوگ ہیں، یہ تو برے لوگ ہیں، نہ ماننے والے مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کی نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ اصلاً ان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے ضمناً مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ جھگڑا کرنے والوں کے بارے میں اصل بات کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان کی ساری دلیلیں داحض ہیں، داحضہ کا مطلب فضول ہیں، لغو ہیں، ان کی دلیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بغیر دلیل کے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کی بات لوگ کیوں سنتے ہیں؟ عوام، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، تو لوگ اس وجہ سے ان کی بات سنتے ہیں، ورنہ ان کی دلیلوں میں وزن نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا ذکر کرتے کرتے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایسے نیک لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ سارے ہی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو مانا بھی گیا ہے۔ مسلمان ہیں جو اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اللہ یہاں برے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، برے لوگوں کا ذکر کرتے کرتے ضمناً اللہ نے اچھے لوگوں کا ذکر کر دیا۔ یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا، اور یہودیوں کا ذکر کرنے کے بعد لمبا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یہ یہودیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اللہ نے مومنوں کا ذکر بھی کیا، اہل کتاب میں مومن تھے، اگرچہ گنے چنے مومن تھے، انگلیوں پہ جن کو گنا جا سکتا تھا، لیکن کافر لوگ، فاسق لوگ زیادہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو پراپر طریقے سے، پورے طریقے سے اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں مومن لوگ بھی ہیں، حالانکہ اگر ان کو گنا جائے تو شاید وہ 2-3 لوگ ہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام تھے اور چند یہودی تھے جو اسلام لائے تھے، وہ تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن دیکھیے ایسے ذکر ہو رہا ہے جیسے پورا ایک گروہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا پورا اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا اہل کتاب میں مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں بھی تو پیٹھے پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ پھر اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے ذلت طاری کر دی ہے، یہ جہاں بھی پائے جائیں تو ان پر ذلت اور مسکینی طاری ہوگی، مگر اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی اگر ان کو نصیب ہو، ورنہ یہ ذلت کا شکار رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکنت بھی، فقر بھی طاری کر دیا گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان پر اللہ کی یہ مار کیوں ہوئی کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور یہ نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے تھے، اس لیے ان پر یہ ذلت اور مسکینی طاری ہوئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ قیامت تک ہے۔ جی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، جو وہ حد سے بڑھتے تھے۔ یہ یہودیوں کو عمومی ذکر کیا، اور اس عمومی ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہودی جیسے بدبخت بھی، اہل کتاب بھی، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو قیام کرتی ہے راتوں کو۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ تلاوت کرتی ہے اللہ کی آیتوں کی رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ واولئک من الصالحین۔ اب کتنا لمبا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں، جس طرح اللہ نے ان کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کا بھی لمبا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چند لوگ تھے اور دوسری طرف ہزاروں لوگ تھے، پورے 3 قبیلے یہودیوں کے، دوسری طرف کافر سارے، تو چند لوگ ہیں جن کا اللہ پراپر طریقے سے الگ مکمل ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کی، لیکن ضمناً اللہ نے ذکر کر دی ہے سارے ہی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے،
اللہ کی باتوں کو مانا بھی گیا ہے، اللہ کو مانا بھی گیا ہے۔ وہ کون ہے ماننے والے؟ مسلمان، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں لیکن وہ قابل ذکر ہیں، اللہ ان کا بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی باتوں کو مانا بھی گیا ہے، اللہ کی باتوں کے لیے لوگوں نے جانیں بھی قربان کی ہیں اور لوگوں نے اللہ کے احکامات مانے ہیں، لیکن جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ یاد رکھو کہ ان کی دلیل لغو ہے، فضول ہے ان کی دلیل، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر غضب ہے اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شدید، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اصل میں پچھلی آیت کریمہ میں دین اسلام کا ذکر اور تفرقہ بازی کا ذکر، جو لوگ دین اسلام کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، پھر فرمایا کہ وہ لوگ تفرقہ بازی کیوں کرتے ہیں، وہ تفرقہ بازی کی وجہ جہالت نہیں ہے، علم آنے کے بعد بغاوت کی وجہ سے۔ تو اب اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ یہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، دلائل کے باوجود اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان کو بھی۔ یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یہاں کوئی ایک کتاب مراد نہیں ہے، یہاں کتابوں کی جنس، جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں مراد ہیں۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے کتاب نازل کی، یعنی جو کتابیں ہر مختلف نبیوں پر اتری وہ ساری کتابیں اللہ نے نازل کی۔ کتاب اگرچہ واحد ہے، اس کی جمع کتب ہوتا ہے، لیکن جب کتاب کے ساتھ الف لام آ جائے تو الف لام بعض دفعہ جنس کا اور تمام کا معنی دیتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، اب الحمد کا معنی اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ الحمد یہ واحد ہے، اس کا مطلب تعریف ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ تعریف اللہ کے لیے، ہم تو کہتے ہیں تمام تعریفیں۔ اصل میں الف لام میں جو الحمد میں الف لام ہے، ال ہے، یہ لام تعریف جو ہے یہ لام تعریف نہیں ہے، یہ جنس کا ہے، تو اس میں حمد کی جتنی بھی جنس، جتنی بھی تعریف ہو سکتی، جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری۔ اسی طرح الکتاب میں جو الف لام ہے، جو لام ہے یہ لام جنس کا ہے، اس میں یعنی کتاب کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام کا معنی آئے گا۔ ہاں جی، آپ کہیں گے کیسے پتہ لگا؟ ممکن ہے یہاں ایک کتاب مراد ہو، نہیں، قرآن کریم کی دوسری آیات سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 25، اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ ایک رسول کا ذکر نہیں ہو رہا، بہت سارے انبیاء کا ذکر، بہت سارے رسولوں کا ذکر ہو رہا، جمع ہے رسولنا، رسول نہیں کہا، رسول جمع ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب۔ اب کتاب تو واحد ہے، اب یہاں ہم کیا ایک کتاب کا معنی کریں؟ یعنی اللہ نے تمام رسولوں پر ایک ہی کتاب اتاری؟ نہیں، مختلف کتابیں اتاری۔ تو یہاں کتاب سے مراد مختلف رسولوں پر جو مختلف کتابیں اتریں، جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ والمیزان، اور میزان بھی، تو رسولوں پر، بہت سارے رسولوں پر اللہ نے کتابیں اتاری۔ تو اللہ نے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ نہیں فرمایا، الکتاب فرمایا، الکتاب کے اندر وہ ساری کتابیں آ جاتی ہیں۔ پتہ لگا یہ کتاب میں الف لام جو ہے یہ جنس کا ہے، تمام کے معنی میں ہے، تو یہی انداز یہاں ہے۔ جی، تو یہ گویا کہ یہ آیت کریمہ بالکل یہ سورہ حدید کی آیت کریمہ کی طرح ہے، وہاں بھی کہ اللہ نے ان کے ساتھ عدل بھی اتارا، میزان ترازو اتارا ان کے ساتھ، تمام رسولوں کو اللہ نے عدل کا حکم دیا، تمام رسولوں کو اللہ نے عدل کا حکم دیا۔ یہاں المیزان عدل، اور اللہ نے ترازو اتارا۔ تو جس طرح اللہ نے تمام رسولوں کا ذکر کیا، تمام رسولوں پر اللہ نے کتاب اتاری، مختلف کتابیں اتاری، اور اللہ نے میزان بھی اتارا رسولوں پر، ترازو بھی اتارا، یہ سورہ حدید میں فرمایا۔ بالکل یہی انداز یہاں بھی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے نازل کیا کتاب کو، یعنی کتابوں کو، تمام کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان،
اور میزان کو بھی اللہ نے نازل کیا، یعنی اللہ نے رسولوں پر کتاب اتاری، اپنی کتاب میں اپنے احکامات اتارے، اور ان احکامات میں سے اہم ترین حکم وہ میزان کا ہے، ترازو، انصاف کا ہے۔ اس سے انصاف کی عدل و اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا وہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری تمام کتابوں میں ایک ہی حکم تھا میزان کا، ترازو کا؟ نہیں، اور حکم بھی تھے، اور بھی بہت سارے حکم تھے، لیکن اللہ نے کتابوں کے ساتھ میزان کا ذکر کیا ہے جو ان احکامات میں سے ایک حکم ہے، لیکن یہ ایک اہم حکم ہے۔ اس حکم کی اہمیت کی وجہ سے کتاب کے بعد اس کا الگ سے ذکر کر دیا، ورنہ یہ کتاب کے اندر عدل کا ذکر، انصاف کا حکم موجود ہے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں قرآن کریم کے اندر، قرآن کی تشریح حدیث کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر، تمام کتابوں میں میزان، انصاف، ترازو، اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہر رسول کو، اور وہ انہی کتابوں کے اندر اللہ نے حکم دیا۔ وہ حکم ترازو کا، انصاف کا الگ سے حکم نہیں دیا، الگ سے رسولوں پر وحی اتاری ہوئی ایک الگ بات ہے، انہی کتابوں میں بھی انصاف کا حکم موجود ہے۔ کیا قرآن کریم میں انصاف کا حکم موجود نہیں ہے جگہ جگہ؟ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کروں، اور کل میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی عدل کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ تو قرآن کریم تو عدل پر بہت زور دیتا ہے، انصاف پر بہت زور دیتا ہے، تو یہ اہمیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے کتابیں اتاری حق کے ساتھ، اپنے انبیاء کرام، اللہ نے اپنے انبیاء پر کتابیں اتاری، رسولوں پر کتابیں اتاری، اور کتابوں کے ساتھ انصاف کا حکم بھی اتارا، اگرچہ وہ انصاف کا حکم کتابوں کے اندر ہی موجود ہے، اس کو الگ اس لیے ذکر کر دیا کہ وہ پتہ لگے کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ ایک اہم حکم ہے، اس کو اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے۔ تو تمام انبیاء کا دین، کتابوں میں جو احکامات اترے وہ دین اسلام تھا، اور اسلام میں انصاف ایک اہم ترین حکم ہے، اور مسلمان ہی اب انصاف سے بے بہرہ ہو جائیں تو باقی پھر کیا بچے گا؟ تو انصاف کا بہت زیادہ حکم دیا، عدل و انصاف کا۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے آسمان کو بلند کر دیا۔ آسمان اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے سورہ رحمان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی نشانی بیان کر کے فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے میزان اتارا۔ تو آسمان کے ذکر کے ساتھ میزان کا ذکر، اس سے بھی میزان اور عدل و انصاف، اللہ کے ہاں عدل و انصاف کی، پوری طرح ماپ تول کرنے کی، اور ان چیزوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان اتارا۔ کیوں میزان اتارا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو، تم ترازو میں، تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ آج اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ سارے ہی ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے میزان اتارا، ہر رسول کے ساتھ میزان اتارا، میزان کا حکم دیا۔ ہر رسول کی کتاب میں میزان کا حکم، ہر رسول کی شریعت میں میزان کا حکم، ترازو کا حکم، انصاف کا حکم موجود تھا۔ اور یہ ماپ تول میں کمی کرنا اور عدل و انصاف میں کمی کرنا، پوری طرح عدل نہ کرنا، پوری طرح تولنے میں کمی بیشی کرنا، ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، عدل میں کمی بیشی کرنا، یہ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ جب اس کی اتنی اہمیت اللہ کے ہاں عدل کی، اور اللہ کے ہاں میزان کی، ترازو کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو پھر اس کو توڑنے کی سزا بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے ایک پوری قوم کو شرک کے بعد اس جرم کی وجہ سے تباہ بھی کیا ہے۔ کون سی قوم کو؟ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اور ان کا جرم شرک کے بعد اللہ نے بطور خاص ان کا یہ جرم ذکر کیا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یہ فساد فی الارض میں شامل ہے۔ ماپ تول میں کمی کرنا، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ رکھنا، یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد کتنا بڑا جرم ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا،
ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف سے کام لے، ایمان کا تقاضا یہ ہے انسان پورا تولے۔ پورا تولنا اور ماپ سے زیادہ دینا یہ مسلمان کی علامت ہے، اور پورا نہ تولنا، گڑبڑ کرنا اندر، تو دیکھنے میں ظاہراً انسان سمجھتا ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی بالکل وہ مثال ہے جو سود کی مثال ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سود لینے سے میرا مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل الٹ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ سود سے لازماً مال میں کمی ہوتی ہے اور صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمیں تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نظر آتی ہے ظاہراً، لیکن اللہ کے ہاں تو اپنے اصول ہیں اور اللہ کے اصول بالکل سچے ہیں۔ تو اسی طرح ماپ تول میں کمی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ یہ جو باقی منافع ہے، اگر تم ماپ تول میں کمی نہیں کرو گے، اگر تم پوری طرح تول کر ماپ کر دو گے، زیادہ دو گے، تو وہ تمہارا تھوڑا منافع بچے گا، وہ جو تھوڑا باقی مال بچے گا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی بچنے سے۔ وہ جو تم ٹھگی لگا کر ماپ تول میں کمی کر کے جو تم مال بچاتے ہو، اس زیادہ مال سے وہ جو تھوڑا باقی مال بچتا ہے، وہ تھوڑا مال بہت برکت والا ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تمہیں اللہ پر ایمان ہو تو۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے ماپ تول میں کمی، اللہ نے پوری ایک سورت اس کے بارے میں اتاری ہے، جس کو سورۃ المطففین کہتے ہیں۔ اور اس سورت کا انداز دیکھیں کہ اس سورت کے اندر کتنا ڈانٹ کا، کتنا تنبیہ کا انداز ہے۔ ویل للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، اور ویل جہنم کی خطرناک وادی ہے۔ ویل کا ذکر قرآن کریم میں بڑے غضب کے موقعوں پر اللہ نے کیا ہے۔ فلاں کے لیے ویل ہے، ویل للمکذبین، جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی وحی کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ یہ تو کافر لوگوں کے لیے اللہ نے ویل کا ذکر کیا۔ وہی ویل کا ذکر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غافل ہیں، ان کے لیے ویل۔ وہی ویل کا ذکر ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب وہ لوگوں سے ماپ تول لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ماپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تب کم دیتے ہیں۔ لوگوں سے جب لینا ہے، ان کو پتہ ہے کہ چونکہ ہم کمی کرتے ہیں، ان کو پتہ اگلا بندہ کمی کرے گا، اس سے وہ بحث و مباحثہ کر کے پورا تلواتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کمی کی جاتی ہے۔ باٹ میں کمی ہوتی ہے، وہ جو مشینیں لگائی ہوتی ہیں پیٹرول کی، ان مشینوں کے اندر گڑبڑ کی ہوتی ہے، وہ جو سانچے ہوتے ہیں دودھ کے، ان سانچوں میں کمی کی ہوتی ہے۔ ان کو ساری ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کرتے ہوتے ہیں۔ جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کم دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس میں صرف ماپ تول کی کمی، ظاہراً جو ماپ تول کی کمی ہے وہ نہیں، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اگر آپ باس ہیں کمپنی کے اندر، اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ لوگوں سے ایک ایک چیز پوری کرواتے ہیں، اور جب آپ ورکر ہوں تو آپ کس طرح وقت بچاتے ہیں اپنا، اور کس طرح جو ہے نا وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کم وقت دوں، کسی طرح جو ہے نا میں اپنی ذمہ داری کم دوں۔ تو جب لوگوں سے کام لینا ہے تو پورا کام لینا ہے، جب لوگوں کو کام کر کے دینا تو اس میں ٹھگی مارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تطفیف میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ لوگوں کو ماپ کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو وہ کم کر کے دیتے ہیں۔ اور پھر اب آگے اللہ کا حکم سنیں، اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ گمان نہیں کرتے، کیا یہ یقین نہیں کرتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ ان کو پتہ نہیں کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، اصل تو قیامت کی زندگی ہے۔ کیا یہ یقین نہیں کرتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک رات انہوں نے یہ سورت شروع کی تو یوم یقوم الناس لرب العالمین یہی آیت دہراتے دہراتے پوری صبح انہیں ہو گئی،
وہ اس سے آگے نہیں پڑھ سکے. بہت ہیبت ناک، بہت ہی اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور پھر وہ لوگوں کو ماپ تول میں لوگوں سے پورا لے، لوگوں کو کم کر کے دے. یہ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے. انسان اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. اللہ نے پوچھا، اللہ نے حساب کتاب کیا، پھر انسان کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ ہر نبی پر، اور ہر نبی پر کتاب کے ساتھ میزان بھی اتارا ہے، ترازو، انصاف، عدل، اس کا حکم دیا ہے. تو کتنا اہم ہے یہ انصاف کرنا اور یہ ماپ تول پورا کرنا، اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے. 99% پرانی بالکل ایسے 99 کیا پوری 100% ختم ہو جائیں گی. عدل یہ تو نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ پچھلے لوگ کیا کرتے تھے، فرمایا پچھلے لوگ غریبوں پر جو ہے وہ انصاف پورا کرتے تھے اور امیروں کے بارے میں انصاف نہیں کرتے تھے. آج بھی وہی چیز ہے، بالکل وہی چیز ہے آج بھی. اور ویسے میزان کے اندر صرف ترازو ماپ تول میں کمی نہیں، بہت وسیع لفظ ہے. عدل، انصاف اور ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. بیلنس، ہر چیز میں بیلنس، ہر چیز میں میانہ روی وہ اس میں آ جاتی ہے. آپ نے نہ افراط کرنی ہے نہ تفریط کرنی ہے، نہ حد سے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی. بہت جامع لفظ ہے المیزان، اللہ نے یہ اتارے ہیں. فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ قیامت قریب ہو. کیا مطلب ہے اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کو مانو، اللہ نے میزان اتارا ہے اس میزان کو اپناؤ. اگر نہیں اپناؤ گے تو یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ دائمی زندگی نہیں ہے. اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، قیامت آنی ہے اور پتہ نہیں کب آنی ہے. بہرحال فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو. ایک انسان کہ جی میں 10 سال کے بعد عدل کروں گا، 10 سال کے بعد انصاف کروں گا، 10 سال کے بعد میں کتاب پر عمل کروں گا، میں بڑھاپے میں یہ کام کروں گا. ہمیں کیا پتہ قیامت کب آنی ہے؟ ہمیں کیا پتہ کہ ایک دن کی مہلت ملنی ہے کہ نہیں ملنی؟ آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو؟ تو اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ کو حساب دینا ہے. انسان کیسے حساب دے گا؟ قرآن کریم میں وما یدریک، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم، اس کے لیے وما ادراک اور وما یدریک 2 قسم کے الفاظ آئے ہیں. وما ادراک آپ کو کیا معلوم، وما یدریک آپ کو کیا معلوم. ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے، دونوں کا با محاورہ معنی ایک ہی ہے. اصل میں وما ادراک کا لفظی مطلب ہے اور کس نے بتایا آپ کو، اور وما یدریک کا مطلب بھی یہی ہے، اور کس نے بتایا آپ کو. اور قرآن کریم میں وما ادراک بھی بہت استعمال ہوتا ہے اور وما یدریک بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اب مفسرین کرام نے غور کیا کہ قرآن کریم میں ادراک اور یدریک ایک ماضی ہے ایک مضارع ہے، معنی دونوں کا ایک ہے. آپ کو کیا معلوم، تو کہاں اللہ تعالیٰ ادراک کا لفظ استعمال کرتے ہیں وما ادراک، اور کہاں اللہ تعالیٰ وما یدریک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مفسرین کے نام سے ایک قرآن کے ایک لفظ میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. اللہ نے تدبر کرنے کا، غور کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان قرآن کریم میں غور کرے. تو مفسرین کرام نے نتیجہ یہ نکالا، وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ ادراک آئے، وما ادراک آپ کو کیا معلوم، اس کے بعد اللہ نے جواب دیا ہوا ہے اس کا. پہلے اللہ تعالیٰ اہمیت پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، پھر بعد میں اللہ بتا دیتے ہیں وما ادراک کے بعد. قرآن پاک میں جہاں بھی وما ادراک ہے وہاں اللہ نے اس کے بعد جواب دیا ہے اس کا. اور جہاں بھی جی میں بھی عرض کر رہا ہوں، اور جہاں وما یدریک ہے قرآن میں وہاں کہیں بھی اللہ نے آگے جواب نہیں دیا، اللہ نے وہ بات اسی طرح تسنا چھوڑ دی ہے. یہ فرق ہے وما ادراک اور وما یدریک میں. اب ذرا اس کی مثالیں دیکھیں. القارعہ، تم القارعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القارعہ آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے. کھڑکھڑانے والی جس سے ہر چیز کھڑکھڑ کرنا شروع ہو جائے گی، کوئی چیز ثابت جمی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چیز امبیلنس ہو جائے گی. آپ کو کیا پتہ وہ کیا چیز ہے، آگے بتا دیا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے، یہ اس دن کا نام ہے القارعہ جس دن لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے.
قیامت کے دن. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور لوگ اور پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو آگے بتا دیا کہ القاریہ کیا چیز ہے، قیامت کا نام ہے جس دن یہ کیفیت ہوگی. الحاقہ ملحاقہ حق ہونے والی، حق ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ آپ کو کیا معلوم حق ہونے والی کیا ہے؟ یوم وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ قوم سمود اور قوم عاد دونوں نے قاریہ کو جھٹلایا. حاقہ کیا ہوئی؟ قاریہ. حاق کا نام ہے قاریہ کا، اور قاریہ کس کا نام ہے؟ قیامت کا. تو بتا دیا آگے کہ حاقہ سے مراد قیامت ہے. اب آپ قرآن کریم میں دیکھیں جہاں بھی لفظ ادراکہ ہے اس کے بعد اللہ نے جواب دیا ہوا ہے. جی وما ادراک ما ہیہ، پیچھے حاویہ ہے کہ اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہیہ نار حامیہ، آگے بتا دیا. تو جب اللہ نے بتانا ہوتا تو سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک چیز کو اہم بنانے کے لیے سوال کر دیتے ہیں، پھر آگے بتا دیتے ہیں کہ جس کے نیک اعمال کا وزن کم ہے تو اس کی ماں فَأُمُّهُ حاویہ، اس کی ماں حاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ. آپ کو کیا پتا وہ کیا ہے؟ بتا دیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ. اسی طرح وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، باقی نہیں چھوڑے گی، باقی نہیں رکھے گی. قیامت جہنم مراد ہے. وما ادراک ما سجین وما ادراک ما الطارق وما ادراک ما الحطمہ وما ادراک ما العقبہ، جتنے وما ادراک ہیں آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی وما یدریک آتا ہے وہاں آگے اللہ نے بات کو اسی طرح رہنے دیا ہے، وہاں اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. اور زیادہ تر یہ جو لفظ ہے وما یدریک یہ قیامت کے ساتھ آیا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا پتہ کہ قیامت کہ شاید قیامت قریب ہو؟ پتہ لگا کہ نبی کو بھی نہیں پتہ کہ قیامت کتنی قریب ہے. قریب ہے لیکن نبی کو نہیں پتہ قیامت کتنی قریب ہے. قیامت کا تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. ہاں اس کی نشانیاں اللہ جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اللہ نے نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، ان نشانیوں سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے بہت موہوم سا، یقینی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید قیامت قریب ہو؟ ہمیں پتہ نہیں کہ قیامت کب آنی ہے، نبی کو بھی نہیں پتہ، لیکن قیامت آ کر رہنی ہے. انسان کو قیامت کی تیاری کرتے ہوئے اللہ نے کتاب اتاری ہے اس پر بھی ایمان لانا چاہیے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. جو اللہ نے میزان ترازو اتارا ہے تو انصاف، عدل اور ترازو اور پوری طرح ماپ تول کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو جواب دے سکیں. باقی اذان کے بعد انشاءاللہ. بس صلہ رحمی ایک الگ اصطلاح ہے. عدل میں یہ ہے کہ انسان عدل کرے، انسان بے انصافی نہ کرے، تو صلہ رحمی تھوڑی الگ اصطلاح بن جاتی ہے. فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں اس کو وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے. فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی. قیامت بہت قریب ہے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے قیامت پر تو وہ قیامت کو جلدی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت آتی کیوں نہیں ہے. جلدی کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے نہیں جلدی مانگتے کہ وہ چاہتے ہیں قیامت آ جائے، وہ اس لیے قیامت کو جلدی مانگتے ہیں تاکہ مذاق اڑائیں نبیوں کا، مسلمانوں کا. جب نبی ان کو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کو مانو، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں مان لو، اللہ کے احکامات کو مانو، نہیں مانو گے تو قیامت نے آنا ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جب نبی ان کے سامنے یہ باتیں پیش کرتے ہیں تو آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے، آگے سے تکبر اور انکار کرتے ہوئے آگے سے کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر قیامت آنی ہے تو قیامت کو لے آؤ، اگر عذاب آنا ہے تو عذاب کو لے آؤ، ہم تیار ہیں.
تو جلدی مانگتے ہیں اس کو یعنی قیامت کو وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. جلدی کیوں مانگتے ہیں؟ تکبر اور مذاق اڑاتے ہوئے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے کافروں کا قول ذکر کیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. گویا کہ وہ مذاق اڑاتے ہوئے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کرتے تھے. بعض آیتوں میں ہے یستعجلونک بالعذاب، اے نبی وہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو آپ ہمیں بار بار ڈراوا دیتے ہیں نا عذاب کا، ذرا عذاب لے آئیں. اللہ فرماتے ہیں ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. اگر وہ اللہ نے مدت مقرر نہ کی ہوتی کہ میں نے اتنی مہلت دینی ہے، ان کے اس تکبر اور ان کے اس مذاق کے بعد فوری عذاب آ جاتا. لیکن چونکہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ ان کو اتنی مہلت دینی ہے، وہ مہلت پوری ہوگی. لیکن ان کا یہ جرم بہت بڑا ہے، تکبر کرنا، مذاق اڑانا اور بار بار کہنا عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا. تو مومن جو ہے وہ قیامت کو قریب سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کسی وقت قیامت آ سکتی ہے. وہ سمجھتا ہے کسی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. میں غفلت میں ہوں، میں نیند میں ہوں، میں کسی وقت اللہ کے نافرمانی کر رہا ہوں، کسی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. جب مومن یہ سمجھتا ہے تو مومن بچتا رہتا ہے اللہ کے نافرمانی سے. لیکن کافر جو ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے عذاب کا انکار کرتا ہے. اور جب وہ جلدی مانگتا ہے کبھی قیامت کو، وہ یا اللہ کے عذاب کو، وہ حقیقی طور پہ جلدی نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ اصل میں مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. تو کافر قیامت کو، اللہ کے عذاب کو بعید سمجھتے ہیں، دور سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آنا ہی نہیں ہے. اور مومن اس کو قریب سمجھتے ہیں اور یقینی سمجھتے ہیں. اللہ کا عذاب قیامت کسی وقت آ سکتی ہے. سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، کہ کافر لوگ اس کو دور خیال کرتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اس کو قریب خیال کرتے ہیں. اللہ اس کو قریب سمجھتے ہیں اور مومن بھی. مومنوں کو پتہ ہے کہ قیامت، اللہ کا عذاب کسی وقت آ سکتا ہے، رات سوتے ہوئے آ سکتا ہے، دن کو کھیلتے وقت آ سکتا ہے، گھر جاتے جاتے آ سکتا ہے. اللہ کو پتہ ہے. مومن ڈرتے رہتے ہیں اور کافر اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو جو کافر کو ڈر نہیں ہوتا، وہ دور سمجھتا ہے، وہ پھر مذاق اڑاتے ہوئے کبھی کہتا ہے کہ اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ، لاتے کیوں نہیں ہو. وہ تکبر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں اس کو یعنی قیامت کو وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، مشفقون منها، وہ اسے ڈرتے ہیں. ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. وہ کسی وقت آ سکتی ہے، عذاب کسی وقت آ سکتا ہے، قیامت کسی وقت آ سکتی ہے. وہ اس کو حق بھی سمجھتے ہیں اور اسے ڈرتے بھی ہیں. اور جب ڈرتے ہیں تو پھر اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں اپنی. پھر اللہ فرماتے ہیں الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت میں، البتہ وہ دور کی گمراہی میں ہیں. جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، اللہ کے عذاب میں، قیامت میں، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، نہیں آنا، جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں پھر وہ گمراہی رہتے ہیں. تو مومن کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، وہ قیامت سے ڈرے. لیکن اس چکر میں نہ پڑا رہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکتا. جب کسی کو علم نہیں ہو سکتا قیامت نے کب آنا ہے، ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ اسی چکر میں پڑا رہے کہ قیامت جو ہے 50 سال بعد آ جائے گی، کہ 100 سال بعد آ جائے گی، کہ 150 سال کے بعد آ جائے گی، کہ 2017 میں، 2021 میں آ جائے گی، 22 میں آ جائے گی، 2030 میں آ جائے گی. یہ مومنوں کا کام نہیں ہے. یہ کافر لوگ زیادہ تر اس طرح کر کے پیچھے پڑتے ہیں. مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے تو ہیں قیامت سے، وہ قیامت کی تیاری کرتے ہیں اس کے جواب میں، بجائے اسے کہ وہ اس بحث میں پڑے رہیں قیامت کب آنی ہے. وہ قیامت سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے ہیں. وہ قیامت کے بارے میں اس چکر میں نہیں پڑے رہتے قیامت نے کب آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا، یہی سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کے بارے میں، اور اس نے کہا متی الساعہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. اب قیامت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا. قال، تو آپ نے جواب میں فرمایا وما اعددت لها، کہ تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے. آپ نے بات کو پھیر دیا. آپ نے وقت بتانے کی بجائے، وقت کا تو آپ کو بھی نہیں پتہ تھا، اور آپ نے سوال کو پھیر دیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ
کوئی فائدہ مند سوال نہیں ہے. اصل فائدہ مند چیز کیا ہے مومن کے لیے؟ تیاری اس کی. تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، تو وہ کہنے لگا لا شیء، کوئی شے نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، انی احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. یہ نہیں تھا کوئی عمل اس کا نہیں ہوگا. ایک مسلمان وہ عمل کرتا رہتا ہے، عمل کر کر کے نیکی کر کے کنویں میں ڈالتا رہتا ہے، وہ اپنے عمل پر اعتماد نہیں کرتا. تو اس نے کہا کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے. تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر تو اطمینان سے رہ، پھر تو اپنے محبوبوں کے ساتھ ہوگا، پھر تو جس سے محبت کرتا ہے پھر تو اس کے ساتھ ہی ہوگا قیامت کے دن. تیرا پھر مقام بھی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا. اگر تو نبیوں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر تو ان کے ساتھ ہی ہوگا. حضرت انس فرمانے لگے فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی کسی بات کی نہیں ہوئی جتنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی، انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے دن اپنے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہنے لگے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، وعمر، عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا اب میری محبت کی وجہ سے، وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہ کر سکوں. تو ایک مومن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ ان جیسے اعمال نہ کر سکے تو وہ اگر ان سے حقیقی محبت رکھتا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ان جیسا بن نہ سکے، تو وہ اس محبت کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے اللہ ان کو قیامت کے دن یہی مقام دے دیں گے. محبت کا مطلب تو یہ ہے کہ وہی عمال کرنا جو وہ کرتے ہیں، وہ عمال کرنے کی کوشش کرنا، انسان سے وہ ہو سکے نہ ہو سکے انسان لگا رہے، بس پیروی کرے اور انسان لگا رہے. یہ محبت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ منہ سے محبت کے دعوے کرتا رہے اور عمل سے مخالفت کرتا رہے. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ محبت کرے دل سے اور عملاً کوشش کرے ان جیسے عمل کرنے کی، مانے کوشش کرے، اپنی اسی کوشش میں لگا رہے. آگے بتاؤ انسان پوری زندگی لگا رہے، انسان نبیوں کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا. محبت تو کر سکتا ہے، ان جیسا عمل کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، ان جیسی شکل و صورت، ان جیسا طور طریقہ، ان جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح وہ ایمان لائے، جس طرح انہوں نے سب کچھ قربان کیا، ہم ان جیسے بن نہیں سکتے. ان سے محبت ہم کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ قیامت کے دن کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا